ناظرین 5ویں دن میں اس وقت ہم ہیں اور جنگ جو ہے وہ مزید ایکسپینسو ہو رہی ہے، ڈینجرس ہو رہی ہے، ڈسٹرکٹیو ہو رہی ہے اور وائڈر ہو رہی ہے۔ چونکہ ہم ایک فل سکیل ریجنل وار کے اندر ہیں تو اینی مومنٹ کوئی بھی بڑی سے بڑی ڈیولپمنٹ جب وہ ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جائے گی اور مزید حالات جب وہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ جنگ اس وقت مڈل ایسٹ سے لے کر یورپ کے ساحلوں تک اور یورپ سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک اور وہاں سے کرتے ہوئے سری لنکا کے ساحلوں تک جب وہ پہنچ چکی ہے، ساؤتھ ایشیا کو بھی اپنے اندر ڈریگ کر چکی ہے۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ سری لنکا کے واٹرز کے اندر پیش آیا، یعنی سری لنکا کے واٹرز کے اندر ہے، اوپن اوشن کے اندر نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر نہیں ہے، سری لنکن واٹرز کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور جو ایران کی ایک نیوی کی ویسل ہے اس کو وہاں پر امریکی جو سب مرین ہے اس کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس پر 180 کے قریب لوگ جب وہ سوار تھے، یعنی جو کرو ممبر تھے ان کے 180 پیپل، جس میں سے بتایا جا رہا ہے کہ کافی زیادہ کیجوالٹیز ہو سکتی ہیں اور ایون سری لنکن حکام جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ 100 کے قریب لوگ جو کرو ممبر ہیں وہ مسنگ ہیں۔ اور سری لنکن نیوی اس وقت پوری طرح سے موبلائز ہے وہاں پر اور کرو ممبرز کو جب وہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے ہیومینیٹیرین بنیادوں کے اوپر۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے ان ٹرمز آف کیجوالٹیز اور ان ٹرمز آف جنگ کی ایکسپینشن میں، کہ یعنی اب یہ جنگ سری لنکا یعنی کہ ساؤتھ ایشیا کے ساحلوں تک جب وہ پہنچ چکی ہے تو اس واقعے سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سا ملک کب ڈریگ ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہاں پر کون سا واقعہ ہو رہا ہے، اچانک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلنا ہے۔ تو اپنے سکوپ کے حوالے سے یہ جنگ ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور اب یہ اگر اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ان کی کیجوالٹی ظاہر ہے 180 کریو ممبر اس کے اوپر سوار ہیں تو ایران کا رسپانس بھی ظاہر ہے اسی انداز کے اندر جب وہ آنا ہے۔ مین وائل جب وہ سعودی ارامکو کے اوپر ایک بار پھر اٹیک ہو گیا اور ان نون پروجیکٹائل آیا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ یہ پروجیکٹائل کہاں سے آیا ہے۔ ایران بالکل واضح کر رہا ہے کہ ہم یہ حملے نہیں کر رہے ہیں، موساد کے ایجنٹس جب وہ پکڑے گئے ہیں۔ دیکھیں جو رشیا اور جرمنی کے درمیان جو پائپ لائن تھی، آج یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ سی آئی اور زیلنسکی کا اور یوکرین کا آپریشن تھا اور اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ہی ایک ممبر سٹیٹ کے خلاف، سپورٹر کے خلاف انہوں نے ان کا اتنا بڑا نقصان کیا۔ اور آج جرمنی جو ڈی انڈسٹریلائزیشن یا اکنامک لاسز دیکھ رہا ہے وہ اس پائپ لائن کے ڈسٹرکشن کی وجہ سے دیکھ رہا ہے۔ تو یعنی وہ کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ موساد کے آپریشن بالکل یہ اب بات بالکل واضح ہو رہی ہے جو کہ گلف کو بھی ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور گلف کو پرووک کر رہا ہے اگینسٹ ایران اور ایران کی ساکھ کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایران صرف پریسائزلی جب وہ ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کر رہا ہے اور گلف اور ایران میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس سب کے باوجود ایک رابطہ شامل ہے، اس میں تھرڈ پارٹی شامل ہے، چائنا، رشیا، پاکستان اور ترکی کی صورت کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور ایک انڈرسٹینڈنگ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جب اس طرح کے واقعات ہوں گے تو ظاہر ہے پھر وہ کہیں گے جی ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں، تو ایک مکمل پرووکیشن ہے اور یہ بڑی گہری سازش ہے۔ اب ایران آگے سے رسپونڈ کر رہا ہے۔ اچھا، ایران نے امریکی بیسز پر اٹیک کیا ہے اور اسرائیل میں اٹیک کیا اور ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی ان کے ہنڈریڈز آف کیجوالٹیز جب وہ کر دی ہیں۔ 100 کے قریب امریکی فوجیوں کی کیجوالٹیز کا ایران دعویٰ کر رہا ہے اور سینکڑوں امریکی فوجیوں کی کیجوالٹیز کا ایران دعویٰ کر رہا ہے جو انہوں نے اسرائیل میں تازہ ترین حملہ کیا ہے۔ ایران نے اسرائیل میں جو ان کی ایرو اسپیس بیس ہے، جو ان کی ٹیکنالوجی کا ایک مرکز ہے، یعنی وہاں پر جو جدید ترین وہ ویپنز بناتے ہیں، وہ یہ ایرو اسپیس ہے جو انڈسٹری ہے، تو اس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے۔ اور یہ جو اسرائیل کا ایز این ایڈوانس اسٹیٹ جو ان کا کریٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس میں یہ آتی ہے۔ تو ایران جو ہے وہ ان کے اسٹریٹجک کریٹیکل جو ٹارگٹس ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو ہٹ کر رہا ہے اور ایران یہ کہہ رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ سینکڑوں کیجوالٹیز امریکہ اور اسرائیل کی سائڈ پر ہوئی ہیں۔ یہ جو امریکہ نے اٹیک کیا نا اس نیول ویسل کے اوپر، یعنی ادھر ہو سکتا ہے کہ کیجوالٹیز امریکہ کی بہت ہو رہی ہوں جس کو وہ چھپانے ابھی عوام کا ذہن بنا رہے ہیں، اور بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ اچانک وہ اس بات کی ان کو تصدیق کرنا پڑے کہ ہماری اتنی کیجوالٹیز ہو گئی ہیں، وہ ظاہر اس کو چھپا تو نہیں سکیں گے۔ تو پہلے وہ ایران کا اتنا زیادہ نقصان کر کے کہ دیکھیں مطلب پہلے ان کا کہ ہم نے ان کا اتنا زیادہ نقصان کیا ہے، لیکن اگر پھر بھی سب کے باوجود یہ جو مرضی کر لیں، جس دن سینکڑوں کے نمبر سامنے آئے اس دن ٹرمپ کی جو صدارت ہے وہ ہل جائے گی۔ اور اسی درمیان جو عراق سے خبر آ رہی ہے وہ بہت بڑی خبر ہے۔
سید سستانی، یہ سپریم ریلیجیس اتھارٹی ہیں عراق کی، لیکن اوورآل یہ شیعہ جو ہیں آل اکراس دی ورلڈ، ان کے لیے یہ سپریم ریلیجیس اتھارٹی ہیں. یعنی خامنائی جس طرح سے سب کے لیڈر ہیں، وہ صرف ایران کے لیڈر تو نہیں ہے نا، ایز اے ریلیجیس اتھارٹی وہ سب آل اوور دی ورلڈ وہ لیڈر ہیں، تو ان کا قد کاٹ بھی ویسا ہی ہے. کیونکہ یہ کوئی ان کے پاس پولیٹیکل عہدہ نہیں ہے، لیکن ریلیجیسلی ان کا یعنی قد کاٹ اتنا ہی ہے. یہ اگر ایک فتویٰ بھی جاری کر دیں تو پھر سمجھ لیں کہ تہس نہس اور دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی. ان کی بہت بہت فالوئنگ آل اکراس دی ورلڈ، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ خامنائی کے ہم پلہ. انہوں نے وارن کیا تھا کچھ مہینے قبل کہ اگر خامنائی کو نشانہ بنایا گیا تو معاملات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے اور معاملات سنبھالے نہیں جائیں گے. تو ان کی جو ابھی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے ملک اور دیگر پارٹیز اس جنگ میں اب شامل ہونے جا رہی ہیں. کاؤنٹر آپریشن، انہوں نے کہا بڑی ظالمانہ جنگ جب ایران پر چھیڑی گئی ہے، ان جسٹ وار ایران پر چھیڑی گئی ہے، کوئی جواز نہیں تھا، اور پھر سپریم لیڈر کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اور جس طرح سے ایرانینز کو ان کے سروں کے پر بم پھوڑے جا رہے ہیں، تو اب اس کا ریاکشن آئے گا. اور کئی ملک، کئی پارٹیز، کئی گروپس وہ اس میں اب شامل ہونے جا رہے ہیں. تو یہ جنگ یورپ کے ساحلوں تک، سری لنکا کے ساحلوں تک، افریقہ کے ساحلوں تک، اور بہت سارے مزید ملک اور ریجن کے ملک، گروپس وہ اس میں جو وہ شامل ہونے جا رہے ہیں. اور ایران سے جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لمبی جنگ لڑیں گے. یہ درمیان میں خبریں چل رہی ہیں کہ امریکہ نے مذاکرات کی آفر بھیجی ہے. ایران سے ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک لمبی جنگ لڑیں گے. اچھا دیکھیں، ایران تو جنگ لڑنا ہی نہیں چاہتا تھا، تو ابھی امریکہ کیا ڈسیپشن کر رہا ہے. اب امریکہ کی بات پر مجھے بتائیے کیا امریکہ کی بات کو، ٹرمپ کی بات کو کیا ویلیو دی جائے، مجھے بتائیے کیا اہمیت دی جائے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ اب ہمارے پر مسلط ہوئی ہے اور جتنا جو ظلم کیا گیا، جو سپریم لیڈر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے بعد تو پھر ہم ایک بڑا سبق ان کو سکھائیں گے کہ یہ دوبارہ ادھر جرات نہ کرے اور مڈل سے یہ بوری اب اس طرح گول کر کے نکلے. اب امریکہ کیا میسج بھجوا رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، مجھے بتائیے کیا اہمیت ہے. امریکہ کی بات کیسے سنی جائے. وہ کہیں گے مذاکرات کر رہے ہیں، اس کو مان لیا جائے گا ایران میں. تو اصل بات یہ ہے کہ ایران کیا لمبی جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تمام ملٹری ایکسپرٹس اس بات پر کنونس ہے کہ ایران جو ہے وہ کم سے کم 4 سے 5 ہفتے جو ہے وہ اس طرح سے فضائی حملے، فضائی جوابی حملے کر سکتا ہے. 4 to 5 weeks. تو ابھی 5واں دن ہے اور حالت آپ کے سامنے ہے. آج سے مزید 4 دن کے بعد صورتحال کہاں پر کھڑی ہوگی، اور ایران جو اس کے پاس آلریڈی چیزیں موجود ہیں، جو ویپنز موجود ہیں، 4 سے 5 ویکس وہ جوابی حملے جاری رکھ سکتا ہے فضائی. لیکن یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایران کی ایکچوئل اسٹرینتھ، ایکچوئل ڈرونز، ایکچوئل میزلز کسی کو پتہ نہیں ہے. دوسرا، اگر رشیا، چائنا، نارتھ کوریا، بیلاروس وہاں سے سپورٹ آتی ہے تو پھر ایران کتنے دن تک جوابی جاری رکھے گا یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. چائنا نے کیا دیا ہے، کیا نہیں دیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی 24 گھنٹے پہلے رشین اور چائنیز فلائٹس جب اتری ہیں، تو اگر وہاں سے سپلائی آ رہی ہے تو پھر یہ مزید بھی کئی ہفتے ان ٹرمز آف ایک انٹینسو جو ایران جس طرح کے حملے کر رہا ہے اسی طرح کے وہ جوابی کر سکے گا. لیکن 5 ہفتوں کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ڈرون پھر بھی وہ فائر کرنے کی صلاحیت میں رہے گا اگر کسی کی مدد بھی نہ آئی. اور دوسری طرف زمینی جنگ کے لیے وہ کئی سال کے لیے تیار ہے. یہ ایران سے بات سامنے آ رہی ہے، زمینی جنگ کے لیے وہ کئی سال کے لیے تیار ہے، کیونکہ ہم تو ایک بڑھ رہے ہیں نا، اسی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیونکہ 5 دنوں کے بعد مطلب جتنی تباہی آ چکی ہوگی اور جتنے اس میں ایکسپینشن ہو چکی ہوگی، آگے یا تو پھر نیوکلر ہے یا پھر فار ایور وار ہے جو گراؤنڈ وار کی شکل میں سامنے آئے گی. تو ایران ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے، یہ اصل بات ہے. اور اب یہاں پر ایک بڑا اور سینسٹیو جو معاملہ ہے وہ ناظرین نیٹو کا ہے. نیٹو کسی بھی وقت اس جنگ میں ڈریگ ہو سکتا ہے، اور نیٹو کنٹریز اس وقت شدید پریشان ہیں کہ ہم کہیں اس میں ڈریگ نہ ہو جائیں. کیونکہ اگر دیکھیں امریکہ کی حالت سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈرین ہو رہا ہے، ڈیمیج ہو رہا ہے. نیٹو نے جنگ چھیڑ رکھی ہے رشیا پر. چھیڑی اس لیے ہے کہ رشیا کے ریسورسز ڈرین ہو جائیں، وہ ڈیمیج ہو. تو یہاں پر تو ادھر سے جنگ نیٹو پر چھڑ جائے گی نا، تو نیٹو اپنے ریسورسز ایک طرف یوکرین میں دے گا، ایک طرف ادھر دے گا، تو نیٹو ڈرین ہوگا. نیٹو جو آلریڈی کمزور پڑ چکا ہے وہ کتنا یہاں پر ڈیمیج ہو سکتا ہے، ڈرین ہو سکتا ہے. تو اب دیکھیں ایک ہی مثال جانا نا ایران سے، وہ ترکی میں بیسز پر گرے،
وہ جناب علی جرمنی کی بیسز پر گرے، وہ برطانیہ میں گرے، وہ فرانس میں گرے، کیونکہ یہ سارے ملک بھی کسی وقت کوئی کاروائی کر سکتے ہیں. تو ایران کے ود ان منٹس میزائل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ نیٹو والا معاملہ اٹکا ہوا ہے. کسی بھی لمحے یعنی اب اس جنگ کو کنٹین کرنا جو بڑا مشکل ہے کہ یہ کنٹین کیسے ہوگی، کیونکہ میزائل ایران کے کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور ایران نے یورپ کو وارن جو وہ آلریڈی کر دیا ہے. تو یہ ایک صورتحال. میں اسکاٹ ریٹر کی جو ہیڈ لائن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسکاٹ ریٹر نے بڑی انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ خامنائی کی جو شہادت ہے اس نے ایران کو ناقابل شکست بنا دیا. اب یہ اسکاٹ ریٹر امریکہ کے ٹاپ اینالسٹ ہیں اور یہ فارمر ویپن انسپیکٹر ہیں امریکہ کے، ٹھیک ہے نا، اور یہ عراق کے اندر رہے ہیں 90s کے اندر. ان کے پہلے بھی تجزیے ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ علی خامنائی جب اپنے گھر میں اپنے آفس کے اندر موجود تھے، وہ کہیں چھپ نہیں رہے تھے، وہ کہیں بنکر میں نہیں تھے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا، وہ وہیں پر موجود تھے. ان کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ کو امریکہ ٹارگٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ آخری وقت میں وہیں پر موجود رہے. اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کی موت بھی ہوئی تو وہ بھی ایک مقصد کے اوپر ہوگی. اور آج ایرانی عوام سڑکوں پر تو ہیں، جو امریکہ چاہتا تھا کہ ایرانی عوام سڑکوں پر آئیں، لیکن وہ ایران مرد آباد اور خامنائی مرد آباد کا نعرہ نہیں لگا رہے ہیں، وہ ایران زندہ باد اور خامنائی زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. اس لیے یہ جنگ ہم نے پہلے ہی دن ہار دی ہے. یہ جو جال ہم نے بچھایا تھا اس میں ہم فیل ہو چکے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کک پتہ نہیں ہے ایران کا، ریجن کا اور ریالٹیز کا. انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ سپریم لیڈر صرف ایک سیاسی شخصیت نہیں ہے، وہ اصل میں ایک مذہبی شخصیت ہے. اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شیعہ کیا ہے، شیعہ عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے، اور OIC ورلڈ اور پھر ان کے جذبات اور شہادت. اور انہوں نے کہا کہ یہ سپریم لیڈر کو نشانہ بنانا آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کیتھولک کے اندر پوپ کو نشانہ بنا دیا جائے تو کیسا لگے گا. تو انہوں نے کہا یہ خامنائی کو نشانہ بنانا ایسا ہی ہے. تو ایرانی عوام سڑکوں پر تو ہیں، لیکن جو ٹرمپ چاہتا تھا کہ جس مقصد کے لیے وہ سڑکوں پر آئیں، وہ اس مقصد کے لیے نہیں آئے ہیں. تو یہ بات ان کی بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے لوگ متحد ہو رہے ہیں اور اس ملک کو، اس قوم کو ہرانا بالکل امپاسبل ہے، کیونکہ آپ ان لوگوں کو مار نہیں سکتے جو آلریڈی مرنے کے لیے تیار ہو. ایسی قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی. تو یہ لائن دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی میزائل کے ساتھ یہ جنگ ہار دی. پہلا ہی میزائل حملہ جو کیا گیا ہے اور اس میں سب سے پہلے سپریم لیڈر کے آفس کو نشانہ بنایا گیا. تو انہوں نے کہا اس پہلے ہی میزائل کے ساتھ ہم جنگ ہار چکے ہیں. تو یہ ان کی باتیں ہیں. تو اس وقت ویسٹرن میڈیا اگر آپ ناظرین اٹھا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت ساری ایسی سٹوریز ملیں گی، جیمز بانڈ ٹائپ، کہ وہ ایسے CIA ایسے موساد ان کے CCTV کیمراز ہیک کر رہی تھی، وہ جناب کئی سالوں سے اسرائیل نظر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. یہ سب ایک ویسٹرن میڈیا کا، جو کہ زائنسٹ میڈیا ہے ان کے کنٹرول میں، اس کا پروپیگنڈا ہے. سب کو پتا ہے کہ سپریم لیڈر کہاں بیٹھتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ساری دنیا کے وزراء اعظم، ساری دنیا کے صدور، ان کے ہیڈ آف دی گورنمنٹس کہاں بیٹھتے ہیں یہ سب کو پتا ہے. اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. وہ اسامہ بن لادن نہیں ہے کہ وہ غاروں میں ہیں اور وہ ادھر. بھائی وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہے، ان کا ایک آفس ہے، وہ ساری دنیا کو پتا ہے اور وہ روز آ کر وہاں پر بیٹھتے ہیں. جیسے ہر ملک میں کس پرائم منسٹر کا یا صدر کا آفس کہاں پر ہے سب کو پتا ہے. تو یہ نتنیاہو اور ٹرمپ کی دنیا ہے کہ اب وہ سربراہان مملکت کو گھروں سے رات کو سوتے ہوئے اٹھوا بھی لیں گے اور پھر ان پر بم بھی ان کے سروں پر پھوڑیں گے اور اس کو اپنی فخریہ کامیابی بھی بتائیں گے. یعنی ایک سوفسٹیکیٹڈ امریکی جو ملٹری مشین ہے وہ اس وقت بالکل ایک اسرائیلیوں کی طرح، گینگسٹر کی طرح بیہیو وہ بھی کر رہے ہیں بالکل واضح انداز کے اندر. آپ دیکھنا کہ وہ بھی اس بات پہ فخر کر، ٹرمپ بھی بتا رہا ہے کہ میں نے کیا زبردست کامیابی جب حاصل کی. تو یہ بات ہو گئی. اب ذرا آگے بڑھیے. تو 100 جو کرو ممبر ہیں وہ مسنگ ہیں. اچھا، یہ جو نیول ویسل ہے ایران کی، یہ ڈرلز کے لیے گئی ہوئی تھی اور اس کو اسی سفر کے دوران جب نشانہ بنایا گیا، یہ سری لنکن واٹرز کے اندر تھی. 78 انجریز ہوئی ہیں. ٹوٹل 180 کرو ممبرز تھے، 78 انجریز ہیں اور 100 مسنگ ہیں. تو فوری طور پر جو سری لنکن نیوی ہے وہ حرکت میں آئی ہے، وہ سیو کرنے کی ان کو کوشش کر رہی ہے، لیکن اب 100 مسنگ ہیں. وہ وہاں پر ڈوب چکے ہیں. کیا ہوا؟ چونکہ سب مرین نے، امریکی سب مرین نے نشانہ بنایا. تو
انڈین اوشن کے اندر ایک خوفناک محاذ جو ہے وہ کھل گیا. انڈین اوشن، ریڈ سی، پرشین گلف، بحیرہ روم، یہ تمام سمندروں کے اندر خوفناک محاذ جو ہے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایران کا رسپانس اب آن سی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، آن سی آپ کو رسپانس جب نظر آئے گا. سری لنکا لانچز آپریشن ٹو ریسکیو ایرانین ویسل، یعنی ہیومینیٹیرین بنیادوں کے اوپر سری لنکن جو نیوی ہے وہ موبلائز ہوئی ہے. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز میں بہت جلد جو امریکی نیوی ہے وہ اسکارٹ کرے گی شپس کو اور وہاں سے گزروائے گی. یہ اس کی سب سے بڑا غلط فہمی اور یہ ڈیلیوژن ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو فخری انداز میں بتا رہا ہے کہ نا یہ ہم نے ایران کے وارشپ کو نشانہ بنا دیا، یہ اس کے بحری جہاز کو نشانہ بنا دیا. ایران کو بھی پتا تھا کہ جب جنگ ہوئی تو یہ ان کے وارشپس کام نہیں آئیں گے. اس کے لیے انہوں نے تیاری کر رکھی ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی بوٹس تیار کر رکھی ہیں. اور ابھی جو رشیا ایران کی ڈرلز ہوئی تھی اس میں یہ بوٹس باقاعدہ استعمال ہوئی ہیں. یہ بوٹس انہوں نے تیار کر رکھی ہیں اور ان کی تعداد ہزاروں میں ہے. ٹھیک ہے نا، ہزاروں میں ہے، چھوٹی چھوٹی ہیں اور ان کو خاص اسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. یہ امریکہ اگلے 5 سال بھی لڑتا رہنا تو شاید وہ ان بوٹس کو ختم نہ کر سکے. یہ سمجھ رہا ہے میں. اب اس کا بیان دیکھیے، نیوی بھی ختم ہو چکی ہے، ایرانی ایئر فورس بھی ختم ہو چکی ہے، ایرانی کمانڈ بھی ختم ہو چکی ہے. اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک پتہ نہیں کتنے 100 ڈرونز اور میزائل ایران نے فائر کر دیے ہیں اور کتنی بار ان کی بیسز کو مزید نشانہ بنا دیا جب یہ ٹرمپ نے بیان دیا کہ یہ سب ختم ہو گیا. تو ایران کی چھوٹی چھوٹی بوٹس جو ہیں وہ تیار ہیں اور اسٹریٹ آف ہرموز اس وقت کمپلیٹلی 100% بند ہے اور ان کی غلط فہمی ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہرموز کو کھلوا سکیں گے. اگین میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا، یہ اس سال تو بالکل نہیں کھلوا سکتے اور یہ شاید کئی سال نہ کھلوا سکیں. یہ اسٹریٹ آف ہرموز کھلنے والا نہیں ہے ان سے، کیونکہ اس کے لیے دیکھیں چھوٹی سی پٹی ہے، 35 کلومیٹر وہ پٹی ہے. یہ وہاں سے اپنے جہاز یہ پہلے اپنے جہاز وہاں پر بھیجے تو صحیح، یہ پہلے اپنے جہاز ذرا اتارے تو صحیح، اسٹریٹ آف ہرموز میں اس کو پتہ چل جائے گا. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے باب المندب کو یہ نہیں کھلوا سکے کیونکہ وہ کوئی اوپن اوشن نہیں ہے، چھوٹا سا ایریا. تو ایرانی ڈرونز آتے رہیں گے، کہاں سے آئیں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلنا. انہوں نے کتنی یمن کے اوپر بمباری کی اور اس سے پہلے 2015 سے تو یہ مڈل ایسٹ کے ملک یمن پر بمباری کر رہے ہیں اور وہ بھی CIA انٹیلیجنس، موساد کی انٹیلیجنس، ان کے طیارے، ان کے بم، اسی کے ساتھ وہ جنگ ہو رہی تھی 2015 سے یمن کے خلاف. پھر امریکہ براہ راست آیا، اسرائیل آیا، یورپ آیا، پتہ یہ جان ہی نہیں سکے کہ وہ ڈرون آتے کہاں سے. تو ایران اتنا بڑا ہے، عراق سے کئی گنا بڑا ہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آنی کہ یہ ڈرونز آتے کہاں سے. یہ بھول جائیں گے یہ اسٹریٹ آف ہرموز کو جب کھلوا سکیں گے. ٹرمپ ایک کھائی میں گر چکا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات اب بالکل واضح ہے اور یہ بات اب امریکہ سے بھی سامنے آ رہی ہے. اچھا جی، اب ایران نے بھی اپنے آپریشن جو ایکسپینڈ کر دی ہیں اور ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران نے بھی ان کی 100 آف کیجویلٹیز جو وہ کر دی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک جگہ پر ہٹ کیا ہے اور وہاں پر 160 US مرینز وہ موجود تھے. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کم سے کم 100 کیجویلٹیز ان کی ہوئی ہیں. یہ ایران دعویٰ کر رہا ہے. ہیوی US کیجویلٹیز رپورٹڈ 100 کے قریب. دوسرا، ایران نے جب وہ وہاں ایرو اسپیس فورسز کو نشانہ بنایا ہے. جو پتا تکوا کا ایریا ہے، ناردرن تل ابیب ہے، نارتھ ایسٹ تل ابیب ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے. ویسٹرن الجلیل کے اندر ملٹری سینٹرز کو نشانہ بنایا ہے. IRGC کی انٹیلیجنس یہ ہے کہ 680 اسرائیلی فوجی جب مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے، 680 یہ اسرائیل کے حوالے سے ان کی انٹیلیجنس، یہ فوجی ہیں. باقی جو 1560 نمبرز آئے ہیں وہ باقی اسرائیلی ہیں. تو یہ 680 جو ہیں وہ ان کے سولجرز کے حوالے سے ایرانی انٹیلیجنس وہ سامنے آ رہی ہے. تو وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سینکڑوں کیجویلٹیز کر دی ہیں. تو جس دن یہ نمبر سامنے آ گئے، آخری حد تک وہ اسرائیل چھپاتا رہے گا لیکن امریکہ زیادہ دیر جو وہ چھپا نہیں سکے گا. تو اس کے علاوہ ایرانی جو میزائلز ہیں وہ بڑی پرسین کے ساتھ، ہائی پرسین کے ساتھ اسرائیلی جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کا جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں. اچھا، اب اگلی بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایران ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہے. دیکھیں اب یہاں پر ہم کھڑے ہیں تو آگے کدھر جانا ہے بھائی؟ کوئی سیز فائر تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا. اور چونکہ جنگ کا آغاز ہی ٹرمپ نے اتنے خوفناک طریقے سے کیا ہے کہ اس نے تمام راستے ہی بند کر دیے. اگر اٹیک کرنا بھی تھا سپریم لیڈر کو جس نے نشانہ بنایا ہے، اس نے پہلے ہی دن جنگ کے باقی تمام راستے، یعنی کوئی درمیانی راستہ، وہ تمام اس نے ختم کر دیے ہیں. ایران کے پاس اس نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے کہ وہ آل دا وے ان کے خلاف جائے اور ان کو ایک ایسا سبق سکھائے، ان کو ایک ایسا ڈیمیج کرے کہ ان کا ایسا غرور توڑے، ان کے ایسے دانت توڑے کہ یہ دوبارہ کوئی جرأت نہ کر سکے اور ریجن میں سے ان کو نکلنے پر مجبور کر دے اور ان کے مفادات کو اتنا نقصان پہنچائے کہ ان کو لگ پتہ جائے.
ایران یہی اس وقت جو وہ کر رہا ہے، اس لیے وہ اس پورے ریجن کو ان کے لیے جوان سے بنا رہا ہے. اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آل دا وے جا کر ان کو رسپونڈ کرے. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جنگ ہوئی کس انداز میں ہے، شروع کس اتنا ظالمانہ حملہ اور دھوکہ دے کر، مذاکرات کی بات کر کے. تو اچھا اب ٹرمپ کی مجھے بتائیے باقی دنیا میں کیا حیثیت ہے؟ رشیا اعتماد کرے گا ٹرمپ پہ. چائنا، ابھی یہ چائنا جا رہا ہے نا، اس کا اپریل میں دورہ اناؤنس ہوا ہے، پتہ نہیں جائے گا یا نہیں جائے گا. چائنا اعتماد کرے گا ٹرمپ پہ. اب یورپینز بھی اعتماد کریں گے ٹرمپ پہ، جن کے خلاف یہ اب اسپین پر تجارت ختم کر دی، برطانیہ پر بھی یہ تان و تشنی کر رہا ہے. صحیح ہے، تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. خود امریکہ کے لوگ کیا اس پر اعتبار کر رہے ہیں؟ تو یہ بش سے بھی برا کریکٹر جو وہ ثابت ہوگا. اچھا اب ایڈوائزر ٹو دا سپریم لیڈر جو محمد مخبر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران ڈز ناٹ انٹینڈ ٹو نیگوشیٹ اینڈ از پریپیئرڈ فار اے لانگ وار. یہ خبریں آ رہی ہیں نا کہ بھئی مذاکرات کی بھیجی جا رہی ہے، کیونکہ اب تو ٹرمپ کو یہاں سے فیس سیونگ چاہیے نا بھائی، اس کو تو یہاں سے چاہیے فیس سیونگ. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران نہیں چاہتا کہ جنگ آگے بڑھے، ایران نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا. لیکن آپ بات یہ سمجھیں کہ وہ کئی سال سے امریکہ سے مذاکرات کر رہے ہیں. 2015 میں انہوں نے نیوکلیر ڈیل کی، وہ ٹرمپ نے توڑ دی. پھر ابھی جون میں ایران پر حملہ کر دیا گیا. پھر اب حملہ ایسا کیا گیا کہ سپریم لیڈر اور ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنا دیا گیا. ویلیو کیا ہے؟ ٹرسٹ کیا ہے؟ کس کی گارنٹی ہے جو مانی جائے؟ مذاکرات مطلب چھوڑ دیں اب اس بات کو. تو ایران کوئی جنگوں کا خواہاں نہیں ہے، ایران جنگوں کو کوئی ایکسپینشن نہیں چاہتا، لیکن کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے ٹرمپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ بات انتہائی امپورٹنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں. تو لمبی جنگ لڑے گا امریکہ؟ لڑ سکتا ہے. تو بالکل امپائر جو وہ یہاں سے ڈرین ہو کر اور ڈیمیج ہو کر نکلے گی. دیکھیں افغانستان میں یا عراق میں جو ان کے لاسز ہوئے ہیں وہ الگ نوعیت کے لاسز تھے. افغانستان اور عراق میں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بمباری کی اور آگے سے میزائل اور ڈرونز فائر ہو رہے ہیں. وہاں پر ان کے لاسز یہ تھے کہ جو جنگ کے اوپر کاسٹ آئی، پھر بعد میں زمینی فوج اتری تو اس میں جو ایک انسرجنسی شروع ہوئی تو اس میں ان کے نقصانات ہوئے. یہاں پر تو ایک اور بڑا نظر امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ ابھی سب کے لیے جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کے لیے ایک اور بڑا کرائسس آنے والا ہے. وہ کیسے؟ چونکہ جو سارا ایئر ڈیفنس ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے، سب کا ختم ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے نا ابھی آج جو گلف کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے، جتنا 2 دن میں گلف نے استعمال کیا ہے، اب یہ رپورٹ سننے والی ہے، 2 دن میں جتنا گلف نے انٹرسیپٹر استعمال کر لیے ہیں، امریکہ 1 سال میں اتنے انٹرسیپٹر بناتا ہے. تو جب یہ سب کے خالی ہو جائیں گے تو امریکہ کس کس کو دیتا پھرے گا بعد میں؟ یہ سٹاک بھرتے بھرتے ان کو اگلے 50 سال چاہیے سب کے سٹاکس کو دوبارہ فل کرنے کے لیے. پہلے تو سب سے پہلے وہ اپنے کریں گے، پھر اسرائیل کے کریں گے، پھر باقی دنیا کی طرف جائیں گے نا. تو اس کے لیے 50-20 سال ان کو چاہیے. یہ اب امریکہ کے اتحادیوں کے لیے ایک نیا کرائسس آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ساؤتھ کوریا سے بھی اٹھا کر لا رہے ہیں. تو انٹرسیپٹرز تو ختم ہو رہے ہیں. تو عراق اور افغانستان میں یہ نہیں تھا کہ آگے سے ڈرونز اور میزائل آ رہے ہیں. تو یہ تو امیڈیٹ لاسز ہیں جو امریکہ کے ہو رہے ہیں. وہاں پر تو ایک جنگ کی کاسٹ تھی کہ بھائی بم گر رہے ہیں، پھر اس کا جو نقصان ہوا، پھر جو اوورال جنگوں کی کاسٹ ہوتی ہے وہ تو اس تناظر میں تھی. یہاں پر تو امیڈیٹ لاسز ہیں جو امریکہ کے ہو رہے ہیں. ڈائریکٹ ملٹری اٹیکس کی صورت میں، اکانومی کی صورت میں، باقی ہر انداز کے اندر امیڈیٹ لاسز جب وہ ہو رہے ہیں. اور اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسٹیمیٹ ہے اسرائیل کا کہ ایران جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے اور ایٹ لیسٹ فار سیورل منتھس، کہ وہ ان کا قصہ ہی ختم کرے. یہ جو اینٹی ہے نا اس کا بھی قصہ ختم کرے، اور اس بدماش کا بھی جو ہر چوتھے سال جب ایک OIC ملک کے پر چڑھ دوڑتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے ساتھ ایران کے علاوہ تو کوئی اس کو جواب دے ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ ترکی ہے یا چاہے کوئی اور ہے، کوئی اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اچھا اب ایران نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کیپیبلٹی حاصل کر لیا ہے کہ ایٹ اینی پوائنٹ ہم ہٹ کر سکتے ہیں، یعنی ریجن میں، اسرائیل میں، امریکہ کے ایسٹس ہم ایٹ اینی پوائنٹ جو ہے وہ جا کر ہٹ کر سکتے ہیں. یہ کیپیبلٹی ہم نے جب وہ حاصل کر لی ہے. اور سید جو سستانی ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو سپریم ریلیجیس اتھارٹی ہیں، انہوں نے کہا کہ سب جو ہیں پوری OIC ورلڈ کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یونیلیٹرل انجسٹ وار ہے جو ایران کے اوپر چھڑی گئی ہے، کوئی جواز نہیں ہے. اور نمبر آف ادر کنٹریز اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، نمبر آف ادر کنٹریز اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اور ڈینجرس اقدام ہے جو امریکہ نے اٹھایا ہے. سعودی عربیہ کی آرامکو ہٹ ہو گئی ہے ایک بار پھر. بہت ڈینجرس معاملہ ہے، بہت ڈسٹرکٹیو معاملہ.
اثرات پوری دنیا پر ہوں گے. اور یہ گلف کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کیا, ٹریلینز دیے, سیفٹی کی ذمہ داری اس کو دی. آج موساد ہی ان ملکوں میں گھس کر جب وہ یہ حملے کر رہی ہے, تو کدھر ہے امریکہ جس نے ان کی سیفٹی کی ذمہ داری لی تھی؟ الٹا ان کو جنگ میں بھی ڈریگ کیا اور اسرائیل کو بھی الاؤ کر رہا ہے کہ آ کر ان کے اوپر جب یہ سارے اقدامات جب وہ کرے. تو آخری بات یہ ہے کہ OIC ورلڈ یعنی کہ عرب ورلڈ, ٹرکی, یہ سارے ملک چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہتے ہیں, اور اسرائیل کو جو امریکہ بہت لیوریج دیتا ہے وہ تھوڑا سا ادھر ہاتھ ہولا رکھے اور یعنی تھوڑا سا معاملات کو بیلنس کرے. تو اسرائیل کو یہ چڑ ہے کہ وہ چاہتے ہیں انکنڈیشنل جو امریکی سپورٹ ہے وہ ان کے ساتھ رہے. تو قطر پر جو اس وقت اسرائیل نے اٹیک کیا تھا وہ ایک سگنل تھا کہ تم جو مرضی کر لو, تم طیارے دے لو, تم ٹریلینز آف ڈالرز دے لو, اس کے باوجود جو ہے امریکہ کو اگر ہم کہیں گے کہ جنگ کرنی ہے تمہارے اوپر, تو وہ تمہارے اوپر بھی جنگ لانچ کرے گا. تو یہ ایک سگنل تھا سپٹمبر میں جو قطر پر اٹیک ہوا, ٹریلینز آف ڈالرز دینے کے بعد اور وہ قیمتی ترین طیارہ دینے کے بعد. اور یہ انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا OIC ورلڈ کے اوپر کہ یہ جو مرضی کرتے پھریں امریکہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, اور اسرائیل جو چاہے گا وہ امریکہ کرے گا. تو ان کو اب اپنی پالیسی ری شیپ کرنی ہے. ان کی ساری ڈیپینڈنس, ان کی ساری اکنامک سیکورٹی, ہر طرح کا فریم ورک امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور امریکہ نے ان کو بالکل ڈیسیو کیا ہے, ڈمپ کیا ہے, ان کو بہت نقصان کی طرف دھکیلا ہے, سارا ٹرسٹ توڑ دیا ہے. یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے. رائے لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.